ہاں تو آج میں آپ کو سمجھاؤں گا انا کے بارے میں. یہ ہے انا. وہ انا کا مطلب ہوتا ہے میں. انا کا مطلب ہوتا ہے میں. انا جو ہے عربی ورڈ ہے, عربی لفظ ہے. یہ نکلا کہاں سے؟ سب سے پہلے انا کا لفظ استعمال کیا ابلیس نے. ابلیس مطلب شیطان. جی شیطان نے. جی. پھر اس کے بعد ایک جماعت ایسی نکلی جس نے کہا لا علم لنا. انا کا مطلب ہوتا ہے کہ میں, یعنی میں ہی سب کچھ ہوں. لا علم لنا اس کا مطلب ہوتا ہے ہمیں کچھ علم نہیں, یعنی میں کچھ نہیں ہوں. یہ کہا فرشتوں نے. تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم کو سجدہ کرو, آدم کو سجدہ کرو. سارے فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے نہیں کیا. ابلیس سے جب اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا, تو اس نے کہا کہ میں آگ سے پیدا ہوں اور ابلیس اور حضرت آدم جو ہے مٹی سے پیدا ہیں. وہ آگ کا کام ہوتا ہے اوپر جانا, میں افضل ہوا اس لیے میں نے سجدہ نہیں کیا. تو سب سے پہلے میں کا لفظ جو شروع ہوا وہ ابلیس سے شروع ہوا. تو یہ بتانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ جب انا انسان کے اندر آ جاتی ہے تو پھر وہ انسان نہیں رہ جاتا. اگر انا انسان کے اندر آ جائے تو وہ انسان نہیں رہ جاتا. تو انسان کے اندر کیا آنا چاہیے؟ یہ آنا چاہیے جو فرشتوں نے کہا لا علم لنا. تو جب یہ آ جائے گا آپ کے اندر لا علم لنا, مجھے کچھ نہیں پتہ, تو آپ کے اندر فرشتوں کی ایک صفت پیدا ہو جائے گی. وہ آپ اس انا سے بچ جاؤ گے. انسان اپنے آپ کو ہی سب کچھ سمجھتا ہے, لیکن ایک مسلمان کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ ایک مسلمان کی شروعات جو ہوتی ہے وہ لا سے ہوتی ہے. مطلب ہم اسلام کا کلمہ کیا ہوتا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو ہم پہلے کیا کہتے ہیں؟ لا. تو لا کا مطلب یہی نہیں ہوتا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اس لا کا مطلب صرف یہی نہیں ہوتا. جب ایک انسان جب مسلمان ہونے کے لیے لا کہتا ہے تو وہ یہ ہوتا ہے کہ طاقت نہیں, دولت نہیں, مال نہیں, جائیداد نہیں, اولاد نہیں. یعنی جب آپ نے کہا لا تو میری کوئی اپنی طاقت نہیں, آپ کو میں ختم کرنا ہے. تو جب میں ختم ہوگا تو آپ یہ کہو گے میری اپنی کوئی طاقت نہیں. اس لا کا مطلب یہ میری اپنی کوئی دولت نہیں, میری اپنی کوئی جائیداد نہیں, میری کوئی اولاد نہیں, میرا کوئی مال نہیں, میرا کچھ نہیں. پھر جب آپ کہو گے لا الا اللہ یعنی اللہ, تو کہنے کا مطلب یہ کہ اب طاقت جو ہے اللہ کی طرف سے ہے, دولت جو ہے اللہ کی طرف سے ہے, مال جو ہے اللہ کی طرف سے ہے, جائیداد جو ہے اللہ کی طرف سے ہے, اولاد جو ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے. تو جب آپ لا کہہ رہے ہو بحیثیت ایک مسلمان, تو پھر آپ کے اندر انا کیسے پیدا ہوگی؟ وہ انا سے کیا پیدا ہوتا ہے؟ انا اگر انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو پھر انسان کے اندر تکبر پیدا ہو جاتا ہے. انا اگر پیدا ہوگی انسان کے اندر تو کیا انسان کے اندر پیدا ہو جائے گا؟ تکبر, یعنی گھمنڈ. اور گھمنڈ کے بارے میں حدیث میں کیا ہے؟
اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے گھمنڈ میری چادر ہے جسے میں اوڑھتا ہوں، اور جو کوئی میری چادر مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا تو میں اسے دنیا میں بھی ذلیل کروں گا اور آخرت میں بھی اسے رسوا کروں گا۔ تو انا سے کیا پیدا ہوا؟ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے جب نکالا اور لعنت کا طوق پہنایا تو وجہ کیا بتائی؟ وجہ یہ بتائی ابا وستکبرا، ابا وستکبرا وکانا من الکافرین، کہ ابلیس نے حضرت آدم کو سجدہ نہیں کیا، لیکن تو پھر اس نے کیا کیا؟ اس نے گھمنڈ کیا۔ وستکبرا، ابا وستکبرا وکانا من الکافرین، اس نے گھمنڈ کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ کافروں میں سے ہو گیا۔ تو اگر آپ مسلمان ہو اور آپ کے اندر انا پیدا ہے، آپ اپنے ہی آپ کو بڑا مانتے ہو، اپنے ہی آپ کو علم والا مانتے ہو، اپنے آپ کو بہت علامہ فلامہ مانتے ہو، اپنے ہی آپ کو آپ طاقتور مانتے ہو، اپنے آپ کو آپ دولت والا مانتے ہو، جائیداد والا، یعنی دوسرے انسانوں کی حیثیت آپ کی نظر میں کچھ نہیں ہے، آپ اپنی خوبصورتی پر ناز کر رہے ہو، اپنے آپ کو سب سے حسین مان رہے ہو، جمیل مان رہے ہو، تو یہ انا آپ کے اندر پیدا ہو گئی۔ اور انا کس کی صفت ہے؟ شیطان کی۔ تو آپ اب انسان نہیں رہ گئے، اب ظاہری طور پر تو انسان ہے، لیکن آپ کیا ہو گئے؟ آپ شیطان ہو گئے، کیونکہ انسان کا کام ہے عاجزی اختیار کرنا۔ اگر آپ انسان ہیں تو عاجزی آپ اختیار کریں گے۔ حضرت آدم نے کیا فرمایا؟ حضرت آدم فرماتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ یہ جملہ حضرت آدم کا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا، کہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ حضرت آدم نے کون سا ایسا گناہ کر دیا تھا جو انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا؟ کوئی گناہ نہیں تھا، بلکہ اللہ کی مرضی سے سارا کچھ ہو رہا تھا۔ لیکن یہ عاجزی ہے حضرت آدم کی، جو وہ کہہ رہے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ تو انسان وہ ہے جو اپنے اندر لا علم لنا پیدا کرے، اور مسلمان وہ ہے جب وہ لا کہے، اور لا سے یہی نہ سمجھے کہ اللہ معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، بلکہ لا سے وہ اپنے اندر جو انا ہے اس کو ختم کرے، اپنے اندر کے انا کو ختم کرے، یعنی میں کچھ نہیں ہوں، صرف اللہ ہے۔ تو پھر وہ صحیح معنوں میں مسلمان ہوگا، پھر وہ صحیح معنوں میں مسلمان ہوگا۔ جس نے اپنے اندر لا کو پیدا کر لیا وہ صحیح معنوں میں مسلمان ہو جائے گا، اور جس نے اپنے اندر لا علم لنا پیدا کیا وہ انسان ہو جائے گا، اور جس نے لا پیدا کیا وہ مسلمان ہو جائے گا۔ اور یقین مانیے کہ جو مسلمان ہے وہی انسان ہے۔ سب سے بڑا ظلم کیا ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کریں۔ تو جب آپ ظلم کر رہے ہو تو آپ انسان نہیں رہے۔ تو جو مسلمان ہے وہی انسان ہے۔ تو مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ انا کو ختم کریں، اور اگر آپ انا کو ختم نہیں کریں گے تو یقین مانیے کہ آپ کے اندر گھمنڈ پیدا ہو جائے گا، لازمی ہے، ضروری ہے، کیونکہ انا شیطان سے جڑا ہوا ہے، اور شیطان جو ہے تکبر سے جڑا ہوا ہے، گھمنڈ سے۔ تو انا پیدا ہوا تو آپ کے اندر تکبر پیدا ہو جائے گا، گھمنڈ پیدا ہو جائے گا، اور جب گھمنڈ پیدا ہوگا تو آپ دنیا میں بھی، حدیث کے مطابق آپ دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے اور آخرت میں بھی آپ ذلیل ہوں گے۔ تو یہ دو راستے ہیں، ایک شیطان کا راستہ ہے اور ایک فرشتوں کا راستہ ہے۔ تو اب یہ آپ کو اختیار کرنا ہے کہ کلمہ پڑھ کے آپ کو شیطان کا راستہ اختیار کرنا ہے کہ فرشتوں کا۔ اور ایک چیز، شیطان نے بھی کلمہ پڑھا تھا، لیکن کلمہ پڑھنے کے بعد اس کے اندر انا پیدا ہوئی، کلمہ پڑھنے کے بعد اس کے اندر انا پیدا ہوئی۔ وہ کیوں پیدا ہوئی؟ وہ اسی وجہ سے پیدا ہوئی کہ وہ اس لا کا مطلب نہیں سمجھا۔ شیطان نے کلمہ پڑھا تو اس کا مطلب اس نے یہی سمجھا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اس نے اس کا مطلب نہیں سمجھا کہ اس کا صرف یہی مطلب نہیں ہوتا۔
ہم جب مسلمان ہوتے ہیں، جب کلمہ پڑھتے ہیں لا، تو اس کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ آپ ہر چیز کی نفی کرو، ہر چیز کی نہیں کرو، اور جو کچھ ہے اس کو آپ اللہ کی طرف سے مانو کہ یہ جو کچھ ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، ہماری اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے، ہماری اپنی کوئی طاقت نہیں ہے، ہمارا کوئی اپنا وجود ہی نہیں ہے کہ ہم طاقت، دولت، مال، جائیداد حاصل کر سکیں، بلکہ یہ سارا کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو جب آپ اس کا مطلب جان جائیں گے تو انا ختم ہو جائے گا اور آپ انسان ہو جائیں گے، آپ مسلمان ہو جائیں گے، اور آپ تکبر جیسے گناہ عظیم سے بچ جائیں گے۔ تو اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کو میری بات سمجھ میں آئی ہوگی، اور انشاءاللہ آپ اس انا سے بچنے کی کوشش کریں گے اور اپنے آپ کو ایک صحیح معنوں میں مسلمان سمجھیں گے، اور شاید میری اس بات سے آپ کلمے کا مطلب بھی سمجھ جائیں گے کہ لا الہ الا اللہ، تو جو لا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، صرف یہی مطلب نہیں ہوتا، بلکہ اس لا کا بہت ہی مطلب ہوتا ہے جو میں نے ابھی آپ کو سمجھایا۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔